بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. درس إنكنس شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. ہاتھ احادیث مبارکہ یم سلیکٹ چھ اکس مسلمان خاتون ہند خاطر. تو ہم پہنچے حدیث نمبر 22. اتھ یُس زن مصنف چھ عنوان دیوان اور کتاب چھ اختی المسلمہ اور اس کا جو عنوان ہے نا وہ ہے تجنبی الذهاب إلى المناشط التي يتعرى فيها النساء ولو كان بطلب من زوجك. مش معك کہتے کہ تجنبی اے مسلمان خاتون آپ بچو اجتناب کرو الذهاب الى المناشط ان سینٹرز میں جانے سے التي يتعرى فيها النساء جہاں ایک عورت عریاں ہو سکتی ہے یا عریاں ہوتی ہے. ولو كان بطلب من زوجك اگر تمہارا شوہر بھی جانے کی اجازت دے اس کا مطالبہ بھی کرے. کیا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے نعم زتوہم شایسی تجنبی الذهاب الى المناشط ہے نعم الى المناشط ٹھیک نعم التي يتعرى یہاں پہ عریاں ہوتی ہے کون فیہا النساء ان سینٹرز میں فیہا النساء ولو كان بطلب من زوجك. جی کہتے ہیں کہ تجنبی اجتناب کر دور رہ الذهاب جانا کہاں الى المناشط مناشط ہوتے ہیں سینٹرز ایسے سینٹرز التي يتعرى تعرى ہوتا ہے عریاں ہو جانا ٹھیک فیہا النساء جہاں عورتیں اپنے کپڑے نکالتی ہے عریاں ہو جاتی ہے. ولو كان بطلب من زوجك اگرچہ اس کا مطالبہ یا آپ کو اجازت کس سے بھی ملے. دیکھیں یہ جیسے کوئی آرام سان قیدی فٹ کرتے ہیں لا جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے طاعت لمخلوق مخلوق بمعصیت یا فی معصیت الخالق. کانٛسہِ مخلوق سٕنٛز اطاعت چھنہٕ جٲیز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی منٛز. گو اگر شوہر اجازت دی نا امہِ کامہِ خٲطرٕ کیونکہ یہ حرام کام ہے تو پھر بھی یہ کام نہیں کرنا ہے.
البتہ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جہالت میں جو سینٹرز تھے نا وہ تھے الحمامات، جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا. الحمامات یعنی یہ ایسی جگہ تھی، المکان یہاں پہ میں نے لکھا ہے شاید، المکان الحمام یہ کون تھا، یعنی یہ کون سی جگہ تھی، حمام کون سی جگہ تھی، الذی یجتمع یہاں جمع ہوتے تھے، فیہ الرجل والنساء، فیہ الرجل والنساء، یہاں مرد اور عورتیں جمع ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہاں پہ اصل میں گرم پانی کا یہ جو فیسلٹی ہوتی تھی وہ اویلیبل ہوتا تھا، اور دوٚیِم ٲسۍ اَتہِ آسان خٲدِم، تِم ٲسۍ اَتہِ خدمت کران. لیکن پھر آگے جا کر حمام ان جگہوں کو بھی کہا گیا، ضروری نہیں کہ وہاں پہ گرم پانی ہو، ان کو بھی حمام کہتے ہیں. اور یہ پبلک پلیسز پہ ہوتے تھے، اور یہاں پہ مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھی. یہ زمانہ جہالت مز، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سو گروپ اخ آئے نا تشریحات شام سے، ایک وہ آیا تھا نا، کہا شاید آپ اسی علاقے سے ہیں نا جہاں عورتیں حمامات میں جاتی ہیں. تو یہ مراد وہی ہے. کہتے کہ تجنبی الذهاب الى المناشد التي يتعرى فيها النساء، اے مسلمان عورت آپ اجتناب کریں، دور رہے. کہاں جانا؟ ان سینٹرز میں، التي يتعرى فيها النساء، جہاں عورت عریاں ہو جاتی ہے. ولو كان بطلب من زوجك، اگرچہ اس کا مطالبہ، اس کی پرمیشن، اس کے لیے آپ کو اب شوہر بھی کہے. تو حدیث کیا ہے؟ ان جابر رضی اللہ عنہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا جابر کا نام بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قال فرماوان، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. تو اس کو جوڑا گیا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے. کہا کہ یس تہ ربس پہ ایمان تھاوان اور آخرت کے دۄہس پہ ایمان تھاوان، فلا يدخل الحمام بغیر ادار، تو بغیر تہبند کے. ٹھیک، کیونکہ زمانہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے. تتہ زٕ پچ آسان، ہیرمس ٲسۍ ونان تہبند، بٔنمِس ٲسۍ ونان اِزار، أسۍ ٲسۍ ونان یزار اتھ کٲشِر پٲٹھۍ وۄنۍ، لیکن یہ اوس پٔٹ آسان. ٹھیک، تو اس اِزار کے بغیر کوئی حمامات میں داخل نہ ہو. ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یس تہ ربس پہ ایمان، آخرت کے دۄہس پہ ایمان چھ تھاوان، فلا يدخل حلیلتہ، فلا يدخل، دیکھیے وہاں پہ آیا یدخل، یہاں پہ آیا یدخل، وہ اجازت نہ دے داخل ہونے کی. وہاں پہ وہ داخل نہ ہو خود، یہاں پہ اجازت نہ دے داخل ہونے کی، نہ بھیجے. کن کو؟ حلیلتہ. حلیلہ کس کو کہتے ہیں؟ حلیلہ اصل میں، حلیلہ کا معنی آئی زوجتہ. ٹھیک، یہاں پہ حلیلتہ ہے نا، حلیلہ، حلیلتہ یہ ہے مراد زوجتہ، اپنی بیوی کو. لیکن اس حکم میں امہ، ماں بھی آئے گی، ٹھیک، اور بنتو، اور بیٹی بھی آئے گی، اور اختو، بہن بھی آئے گی. غرض جو بھی گھر کی عورتیں ہیں نا وہ حلیلہ میں داخل ہے. نہ وہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اجازت دے کہاں داخل ہونے؟ حمام میں. اور حمام ابھی ہم نے کہا ایسی جگہ ہے پبلک پلیسز پہ جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہایا کرتے تھے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یمس تہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت کے دۄہس پر ایمان، فلا یجلس علی مائدۃ، مائدہ دسترخوان کو کہتے، سم بین تر دسترخوانس پہ یدار علیہ بالخمر، جہاں شراب کا دور چل رہا ہے، یہ شراب چنہ تو چانان چھ یوان، تو ہرگز بھی وہ اس دسترخوان پہ. ٹھیک، کیونکہ آپ کو معلوم ہے زمانہ جہالت میں تو شراب عام پی جاتی تھی، ہر ایک گھر میں اس کے لیے وہ دعوتیں لگتی تھی، ضیافتیں ہوتی تھی، تو یہ حرام ہے. حدیث مفہوم آوا میں سمجھ؟ مختصراً چھو
یُس اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ایمان تہٕ ٲخرتَس پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ تھاوان 3 کامہِ کَرِ نہٕ سُہ کینٛہہ ییٚمہِ حدیث اعتبار. نمبر 1 حماماتَن منٛز گژھِ نہٕ دٲخل بغیر تہبنٛد وغیرہ. نمبر 2 سُہ دی نہٕ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن اِجازت کِہیٖنۍ. اور نمبر 3 سُہ بیٚہہِ نہٕ تَتھ دسترخانَس ییٚتٮ۪تھ شراب آسہِ چلان. تو تخریٖج کیٛاہ ہے اس کی اخرجہ ترمذی اَتھ چھِ وَنان اَتھ حدیثَس امام ترمذی رحمہ اللہ. اور یہ ابواب الاستئذان والآداب ان رسول اللہ. یہاں پہ مختصراً آیا ہے الادب. تو پورا جب آپ سنن ترمذی میں جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو ملے گا ابواب الاستئذان والآداب ان رسول اللہ. اور باب چھُس گنڈان امام ترمذی رحمہ اللہ ما جاء فی دخول الحمام. کیا چھِ وعید آمٕژ؟ ما جاء مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وعید. کیا وعید چھِ آمٕژ یُس زن یِمن حمامن منٛز دٲخل گژھِ؟ وحسنہ البانی شیخ البانی کیا چھِ دپان یہ چھُ حسن درجُک حدیث فی صحیح سنن ترمذی. جو اس کی صحیح سنن ترمذی ہے اس میں اس نے اس حدیث کا سٹیٹس کیا کہا ہے؟ حسن. من الفوائد المتعلقۃ بموضوع الحدیث. اب اس حدیث سے جو ہمیں فوائد اخذ ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان الرجل مسؤول عن زوجته محاسب على افعاله معها یوم القیامہ. کہتے کہ ان الرجل جو ایک مرد ہوتا ہے نا مسؤول وہ کیا ہے؟ ریسپانسبل. مسؤول کس کو کہتے ہیں؟ ذمہ دار. جیسے ایک حدیث میں آیا ہے نا کلکم رائن وکلکم مسؤول عن رعیتہ. ہر ایک آپ میں سے ایک ذمہ دار ہے اور اس کے اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. تو مرد یہ ریسپانسبل ہے, یہ مسؤول ہے. ابھی کٲشِر پٲٹھۍ سمجھان چھِ پۄہل, ٹھیک ہے نا, یہ بڑ پہلے چھِ آسان جبہٕ تو تٔمِس چھِ آسان سُہ حوالہٕ. اسی طرح سے گھر کا جو یہ مرد ہے خاندار یُس گھرس منٛز چھُ أمِس چھِ ذمہ داری گھرکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز ان زوجتہِ. اور اس میں سب سے پہلے اپنی بیوی کا مسئلہ ہے محاسب علی افعالہ. جو بھی بیوی کرتی ہے نا تو اس پہ اس کا حساب لگے گا. یہ چھِ اکاؤنٹنٹ, یہ چھِ اکاؤنٹیبل, أمِس چھِ پگاہ آڈٹ اتھ پٮ۪ٹھ. دیکھیے یہاں بہت ساری اللہ رحم کرے کیونکہ اب کچھ ایسی آئیڈیالوجیز کا انفیکشن آیا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہاں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی, آپ اپنے سفیر میں اپنی زندگی گزارے, میں اپنی سفیر میں اپنی زندگی, آپ میری زندگی میں انٹرمنگل کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان زہر بادس چھَنہٕ زنٛگ ژھٮ۪نٕنۍ, یِم چھِ وَنان زہر باد. حالانکہ معاملہ چھُ یہِ چیٖز کہ قیامتس منٛز یی أمِس خاندارنہِ متعلق پرٛژھنہٕ. اگر بیوی میں کوئی بگاڑ ہے, اگر بیوی میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کے لیے کس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا؟ اس کے شوہر کو. اور دوٚیِم چیٖز چھُ نا سماجس منٛز چھِنہ گژھان نیگیٹو میسیج آتی ہے نا. ییٚلہِ بہٕ وَنہٕ مثال کے طور پہ میں نے سرنڈر کر دیا, اب میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا, کسی نے اپنی بہن کو چھوڑا, کسی نے اپنی ماں کو چھوڑا, کسی نے اپنی بیٹی کو چھوڑا, نتیجہ کیا نیرِ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ سٲنِس سماجس منٛز بگاڑ گژھان پٲدٕ. پھر کون کس کو ریسپانسبل ٹھہرائے گا؟ ییٚلہِ بہٕ کنٹرول کر پنٛنِس گرس پٮ۪ٹھ, چیرٹی بگنز ایٹ ہوم, تو نتیجتاً سماج گژھِ پانے پاک. تو مسئلہ یہی ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیجیے کہ عجیب ماحول ہے کہ بیوی شوہر کو معلوم بھی ہے لیکن کوئی معاملہ نہیں, اور اسی طرح سے شوہر کوئی چیز غلط کر رہا ہے لیکن بیوی خاموش ہے. نہیں, یُس تہِ حرام کردٕ امور آسہِ, غلط کٲم آسہِ, یہِ ٲسۍتن کانٛہہ تہِ, کیونکہ ہم مجموعی طور پر دعات ہے نا, ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے اپنی کیپیسٹی میں. اَسہِ چھِنہ خٲر خٲہی اکھ أکۍ سٕنٛز. شریعت ما چھِ اَسہِ وَنان نہ ژےٚ گٔیی پنٕنۍ یہِ لایف, ژےٚ گٔیی پنٕنۍ یہِ لایف, ژٕ کٔرۍ زِ میٛانہِ لایفہِ منٛز یہِ حظ یہِ انٹرمنگل کینٛہہ. نہیں, کبھی کبھار جب آپ دیکھیں گے نا کوئی خرابی, اور خرابی چھِ دۄیہِ قٕسمہِ آسان. اکھ گٔے انڈیوجول سطحس پٮ۪ٹھ یۄس انسانس پننِس ذاتس آسہِ محدوٗد روزِ. بیٛاکھ گٔے امہِ خرٲبی ہُنٛد اثر کُکُن پیٚیہِ معاشرس کُن, یہ پے معاشرس کُن, یہ پے سوسائٹی کُن. لہٰذا وہاں پہ بھی آپ نے روکنا ہے تاکہ اس کا جو یہ اثر ہے نا یہ آگے لوگوں تک منتقل نہ ہو جائے. لہٰذا چھُ بڑٕ احتیاط کرُن أکِس شوہرس یا أکِس گرِکِس خاندارس. یہ وٕچھِ پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن منٛز ما چھُ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ بگاڑ, تو یہ اس کے لیے ریسپانسبل ہے. کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا, خاص کر بیوی کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. ہی از اکاؤنٹیبل, ہے نا.
اور معہا یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا، یہ اکاؤنٹیبل ہوگا اللہ کے سامنے. یہ نہیں کہے گا کہ ناز میں کیا ساتھ سے میں بچو پان پان، نہیں، یہ بھی لازمی ہے، اس کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. خاص کر میں یمن پہ امس یہ طاقت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر ایک کو کیا کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ درجہ یہ انسان کا طاقت سۭتۍ، اور خاندان پہ سہ طاقت، پنہ کورِ پہ سہ طاقت چھنا، پنہ بیٚنہِ پہ سہ طاقت، گھریُک خاندار أمِس یہ طاقت، یہ کہ یہ برائی رکیتھ پنہ طاقت سۭتۍ. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ اب آپ سوسائٹی میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ طاقت کے ذریعے سے نہیں روک سکتے، فبلسان، تو پھر آپ زبان سے کم اس چیز کو برا کہیں گے. اور سب سے نچلا درجہ جس کو اضعف الایمان کہا گیا، سب سے ضعیف ترین کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کم سے کم دل میں کسی برائی کی نفرت رکھے. یہ مسئلہ ہے. گو گۄڈنیُک نقطہٕ درٛاو اَسہِ اکھ مرد اکھ خاندار، أمِس چھِ پگاہ مسئولیت خصوصاً پنٛنہِ خاندارِ متعلق، تو یہ اکاؤنٹیبل ہوگا کل قیامت میں. لہٰذا یہ دیکھے کہ کہیں اس کی بیوی کوئی حرام کردہ کام تو نہیں کر رہی، کسی محرم یا محرمات کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، اس کو دیکھنا ہے یہ. ٹھیک. نمبر 2، ان قیام الرجل بمسؤولیت تجاہ ان قیام الرجل بمسؤولیت تجاہ الزوجۃ دلیل. کہتے ہیں کہ یہ جو مرد ہے نا، یہ قیام ہے، جیسے قرآن کے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام. قوام کس کو کہتے ہیں؟ قوام کے علماء نے بہت سارے معنی بتائے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے مینیجر، مینیج کرنے والا. ایک معنی اس کا ہے پروٹیکٹر، محافظ اس کا. ٹھیک ہے. ایک معنی ہے حاکم، جس پہ یعنی اس پہ حکم چلانے والا. تو یہ سارے معنی جب ملا کے یعنی اس سے مراد یہ چیز ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے. اور اسی آیت میں آیت 2 بنیادوں پر ہے نا. ایک تو مرد مال خرچ کرتا ہے، اور دوسری جو فطری کچھ چیزیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ مردان کی اس طرح دکھائے کہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، وہ بھی نہیں ہے. یہ پروٹیکٹر ہے، یہ مینیجر ہے، مینیج کرنے والا ہے، محافظ ہے. ٹھیک، نگران ہے. ان قیام الرجل بمسؤولیت تجاہ زوجۃ، جو یہاں پہ کہا گیا نا کہ آپ اپنے بیوی کے جو ایکشنز ہیں نا، ان پہ کل آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان پہ کل آپ نے محاسبہ ہے، ان پہ کل آپ نے جواب دی ہے. دلیل، یہ اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے علی ایمان باللہ والیوم الاخر. کیونکہ جوڑا کس سے اللہ جی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سے جوڑی من کان یؤمن باللہ. اس کے بعد کہا گیا کہ پھر وہ ان کو اجازت نہیں دی. تو ایمانک تقاض یہ ربس پہ ایمان، آخرتس پہ ایمانک تقاض یہ کہ یہ پنن گھرکن متعلق ذمہ دار. گو اگر نہ یہ ذمہ دار رود کہیں تیل ایمانی اعتبار امس کیفیت کمزور، تیل ایمان اعتبار کمتر. اور تیسرا بڑا اہم نقطہ، کیونکہ اب ہم اس کو آج کس پہ فٹ کریں، کیونکہ آج تو ایسی پبلک پلیسز نہیں ہے نا جہاں پر اس طرح کے پبلک پلیسز پہ کچھ واش رومز، یعنی جہاں پہ مرد اور عورتیں وہاں پہ ایک ساتھ نہائیں گے، اس طرح کا تقریباً آج نہیں ہے. اب ہم کس پہ اس پہ داخل کریں گے آج کے دور میں، کس طرح اپلائی ہوگا؟ کہتے ہیں کہ حرمت دخول المرأة الحمامات العامة، تو حرام ہے کہ ایک عورت ان پبلک پلیسز پہ جائے جہاں مرد اور عورتیں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کالمصابیح العامہ، جیسے سوئمنگ پولز ہے. سوئمنگ پولز تو ہے نا، یہ تو اصل میں مشرقی یعنی مغربی دنیا کا جو دین ہے، اب یہ مشرق میں بھی آ گیا ہے. تو یہاں پہ بھی سوئمنگ پولز کا یہ اب باضابطہ طور پر سوئمنگ پولز آ گئے ہیں. لہٰذا ان کا ان سوئمنگ پولز میں نہانا حرام ہے جہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں. بہرحال اگر ہم دیکھیں گے نا، قباحت ہی ہے نا، اگر گھر میں بھی ہوگا وہاں پہ بھی قباحتیں ہیں نا، لہٰذا احتیاط ہے اس سے. لیکن پبلک پلیس پر بالکل حرام. وغرف البخار، یہ جو سٹیم رومز ہوتے ہیں ابھی آ گئے، کیونکہ سیلونز کے نام پہ، بوٹیکس کے نام پہ، بیوٹی پارلرز کے نام پہ اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے اچھے نئی دِوان تم چھِ تتنی سران تہِ کرناوان، تم چھِ تتنی کل تہِ چھلان انسانس، اور وہیں پہ پھر یعنی جو یہ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہیں پہ کرتے ہیں. لہٰذا اگر اس طرح کا ہوگا غرف البخار، یا اس طرح ہم نے کہا تھا پچھلی مرتبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک عورت یعنی مارٹس میں جاتی ہے، وہاں پہ کپڑے چینج کرتی ہے نا کران، تب پرٹیکولر رومز آسان، وہاں پہ وہ چینج کرتی ہے
تو پتہ کران ٹرائی وغیرہ. لیکن ہم نے کہا کہ آج کے دور میں اس میں بھی احتیاط ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ علیحدہ یہ کمرے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. یہ بوز اس ہوٹل من آسان یمن باتھ رومن مز تہ لگت کیمراز وہ چھن کتھ کہ یمن جائن پہ وہاں احتیاط ہی نہیں ہے. اسی طرح سے والصالونات النسائیہ وغیرہ، اسی طرح سے سیلونز، آپ سمجھ رہے ہیں نا، سیلونز جو بیوٹی پارلرز ہے برونٹ کل گئے نوے دمان آج وہیں جدید چیز تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اور مصیبہ یہ ہے آپ اگر دیکھیں گے اب یہاں ہماری وادی میں بھی آ رہے ہیں، یہاں عورتیں مردوں کا میک اپ کرا رہی ہے. شیو کران کور مہنین اہن اتھے پٲٹھۍ وٕچھ مےٚ مہنی تِم چھِ زَنٮ۪ن کران میک اپ. یہ معاملہ ہے یہ تو یہ بھی حرام. اسی طرح سے جم سینٹرز جو یونیسیکس ہوگا جہاں پہ مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، وہاں پہ بہت ساری قباحتیں بھی ہے. وہاں گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے. اور وہاں بیاکھ اکھ مصیبہ تو وہ یہی ہے کہ یونیسیکس جمز آ رہے ہیں، یعنی اب وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی. یہ ساری جگہ حرام ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. التی ینتشر فیہا التعری، کیونکہ یہاں پہ ایک عورت عریاں ہو جاتی ہے تو لہٰذا جن جگہوں پہ بھی عورت کو یعنی عریاں ہو جائے گی، کپڑے نکالنے پڑیں گے تو ان جگہوں پہ جانا حرام ہے. ژوٗرِم تو آخری نقطہ کران شیخ ذکر ان الواجب علی المرأة، کیا لازم ہے، کیا کمپلسری ہے ایک عورت پر، خصوصاً ایک بیوی پر، ان تعین زوجہا، وہ اپنے شوہر کی معاون بنے، کوآپریٹ کرے، ٹھیک ہے، کوآپریشن کرے، مددگار بنے، اعلی تحمل مسئولیت تجاہہ، جو اس کے متعلق اس کی مسئولیت ہے، اس مسئولیت میں وہ اس کے لیے مددگار بنے، اس کے لیے وہ معاون بنے، نہ کہ الٹے گژھِ پرابلم بنے، یعنی الٹا اس کے لیے کوئی سردرد نہ بنے، بلکہ جو دین کے بارے میں اس کی مسئولیات ہے ان کے بارے وہ معاون بننی چاہیے. بلکہ یم گژھن اکھ أکِس خارج، جیسے اگر مرد پہ کہیں پہ ڈیویشن ہے تو بیوی کہنی چاہیے، ایک عورت کہنی چاہیے، گھر کی بیٹی کہنی چاہیے، گھر کی یہ جو ماں ہے یا بحیثیت کوئی بہن ہے یہ گھر کے مردوں کو سدھارنی چاہیے، ہے نا. لیکن الٹا اگر میں یہ معاملہ اوس کی یہی بگڑے ہوئے ہیں پتہ کیا بھائی. لہٰذا پزِ أکِس خاتوٗنہِ چاہے بحیثیت کوٗر چھا، بحیثیت بیٚنہِ چھا، بحیثیت موج، بحیثیت خاندارین چھا، أمِس پزِ أمِس مردس سۭتۍ تعاوُن کرُن دین کِس بارس اندر، یۄس أمِس ذمہ دٲری. پگہ گژھِ نہٕ یہِ أمِس خٲطرٕ پگہ مسئلہ بنُن. جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ہیڈنگ پڑھی تھی نا کہ آپ گھر کے لیے رحمت ہو، فلا نقمی علیک، تو آپ ان کے لیے زحمت نہ بنیں، کل آپ ان کے لیے رسوائی کا سامان نہ بنیں. تو یہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 23 اور اتھ عنوان دیوان شیخ غضی بصرکی عما حرم اللہ علیک. ٹھیک ہے، غض البصر کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا نقطہ ہے ان قیام الرجل، یہ جو مرد بطوری قیام یعنی ہاں یہی ہے ان قیام الرجل بمسئولیت تجاہ زوجته، جو یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ ایک مرد اپنی بیوی کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اکاؤنٹیبل ہوگا کل قیامت میں. تو یہ دلیل ہے، کس چیز کی دلیل ہے؟ اس کے اللہ پر ایمان ہونے کی اور آخرت پر ایمان ہونے کی. کیونکہ جوڑا کس سے گیا؟ جوڑا گیا نا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ییٚمِس اللہ تعالیٰ پر ایمان تو آخرت کے دۄہس پر ایمان آسہِ سُہ دِنہِ تیٚلہِ پنٛنٮ۪ن گھرِکٮ۪ن اجازت یِمن منٛز گژھنس. تو اس سے پتہ چلا کہ جو مومن ہوگا جس میں مومنانہ صفات ہوگی، حقیقی مومن، سُہ کرِ نہٕ حرام کٲم برداشت، سُہ وٕچھِ نہٕ گھرکٮ۪ن اندر بگاڑ. ورنہ اگر اس نے بگاڑ کو برداشت کر لیا تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی یعنی اس میں وہ مسئلہ ہے. لہٰذا چھِ ایمانٕچ دلیل یِہوٚے، حقیقی مومن سٕنٛز پہچان یِہوٚے، سُہ دی نہٕ پنٛنٮ۪ن گھرکٮ۪ن منٛز بگاڑ پٲدٕ کرنہٕ یا سُہ وٕچھِ یِمن منٛز بگاڑ تو پتہٕ روزِ خاموش. اس کو پھر حدیث میں دیوس بھی کہا گیا ہے، اور دیوس کو جنت حرام ہے نا، وہ مسئلہ ہے. تو 23 حدیث کیا چھُ اَسہِ غضی بصرکی، اپنی جو نظریں ہیں نا ان کو جھکاؤ. غض البصر کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا قرآن میں کہتے ہیں نا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو وہاں پہ سب سے پہلے نظر کو مقدم کیا. حالانکہ اس پہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا بلیغ ایک تبصرہ لکھا ہے. شرم گاہس پہ کیا آئی أچھ ہز یعنی غض البصر جو ہے نا تو یہ مقدم کیوں کی گئی؟ کیونکہ ساری جو برائیاں ہیں نا کس سے جنم لیتی ہے؟ آنکھوں سے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا،
پھر پرسیو کیا, میسیج یہاں پر پہنچی, پھر وہاں سے جو ایکٹیویٹیز اس کے متعلق آئے, پرووک ہوا, ابھارا, تو نتیجتاً أمۍ کٔر پتہٕ کانٛہہ غلط کٲم. تو یہ سارا کا سارا اصل میں دیکھنے پہ موقوف ہے, لہذا بڑا مسئلہ ہے. ژٕ کٔرۍزِ پنٛنہِ نظرِ جُکٲزِ, پنٛنہِ نظر کٔرۍزِ نرم, کمہِ نِش, عما حرم اللہ علیکِ, تمہِ نِش یہِ کینٛژھا رۄبن ژےٚ حرام چھُ کوٚرمُت, یعنی حرام چیٖز وٕچھزِ نہٕ, حرام چیٖز وٕچھُن چھُ حرامٕے, یہِ چھُنہ نہ. حدیث کیٛاہ چھُ؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا ابو سعید خدری کران بیان کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, لا ينظر الرجل الى عورة الرجل, کانٛہہ مرد یِم وٕچھن کٲنٛسہِ مردٕ سٕنٛز شرمگاہ, أکِس مردٕ سٕنٛز شرمگاہ چھِ بیٚکِس مردٕ سٕنٛزِ شرمگاہ وٕچھنس حرام. کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہیں دے سکتا, عورہ یہاں پہ کیا ہے, شرمگاہ. ولل المرأة الى عورة المرأة, یِتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ جٲیز اکھ زٔنۍ وٕچھِ کٲنٛسہِ زنہِ ہٕنٛز شرمگاہ. ولا يفزي الرجل الى رجل في ثوب واحد, یِتھے پٲٹھۍ چھُنہٕ جٲیز زٕ مرد آسن أکسٕے بسترس منٛز, بالغ زٕ مرد آسن أکسٕے بسترس منٛز. ولا تفزي مرأة الى المرأة في ثوب واحد, نہ چھِ یہِ جٲیز زٕ زنہِ آسن بالغ زنہِ أکسٕے بسترس منٛز. حدیثُک مفہوم آوا سمجھ؟ مختصرن تھاو یاد, نہ چھِ أکِس مردس مردٕ سٕنٛز شرمگاہ وٕچھِنۍ جٲیز. اچھا ییٚتہِ آو نہٕ ذِکرِ کہِ مرد ہیٚکیٛاہ زنہِ ہٕنٛز شرمگاہ وٕچھِتھ, ییٚتہِ آو مرد ہیٚکہِ نہٕ مردٕ سٕنٛز وٕچھِتھ, زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ زنہِ ہٕنٛز وٕچھِتھ, اپوزٹس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ تیٚلہِ. یہِ چھُ ییٚلہِ یاو نہ بٔنِم پوو کُنہِ چیٖزُک حرام دِنہٕ, ہیٚرِم پوو چھُ مِن بابِ اولا آسان حرام. آما سُہ سمجھ؟ ییٚلہِ نہٕ مرد, کیٛازِ اَتھ منٛز چھُنہٕ احتیاطٕے تیوٗتاہ کران اِنسان, یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ اَسہِ مسلٕے باسان. ییٚلہِ نہٕ مردٕ سٕنٛز شرمگاہ وٕچھِنۍ جٲیز, خاتوٗن یہِ چھِ بالکل مِن بابِ اولا حرام. یِتھے پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ زٔنۍ ہٕنٛز وٕچھِتھ, اور یِتھے پٲٹھۍ زٕ مٔہنی زٕ مرد یِم ہیٚکن نہٕ أکسٕے بسترس منٛز شیٚنگِتھ, نہ ہیٚکن زٕ زنہِ أکسٕے بسترس منٛز شیٚنگِتھ. نہ پہلے ہم تخریج کی طرف آئیں گے. یہ امام مسلم لاتے ہیں, حدیث کو شانہ اخرجہ المسلم, امام مسلم علیہ رحمہ اللہ, اور یہ چھُ کتاب الحیضس منٛز. باب چھُس گنان تحریم نظر الی العورات, حرام چھِ شرمگاہن کُن نظر تراوٕنۍ. کٕمن کُن؟ شرمگاہن کُن نظر تراوٕنۍ, تِمن کُن وٕچھُن. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الحمامس منٛز باب چھُس گنان ما جاء فی التعرّہ, یعنی کیا چھُ آمٕژ وعید اگر کانٛہہ ننگہٕ گژھِ. جیسے ابھی ہم نے اوپر مسئلہ پڑھا نا, یہ اسی کے تحت ہے. اور بیٚیہِ چھِ انان امام ترمذی, ابو داؤد اوس اوتام انان, امام ترمذی چھُ انان کتاب الادب, یعنی ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ. باب چھُس گنان فی کراہیۃ المباشرۃ الرجل والمرأة المرأة. مباشرہ کہتے ہیں ڈائریکٹ, یعنی بغیر کوئی کپڑا حائل, ڈائریکٹ نہ دیکھ سکتا ہے اس کو اور نہ ہی ڈائریکٹ اس کے ساتھ لپٹ سکتا ہے, یہ چھُ حرام. من الفوائد المتعلقة بموضوع الحدیث, اتھ حدیثس سۭتۍ یِم اَسہِ فوائد چھِ تعلق تھاوان. نمبر 1, حرمة النظر المرأة الى عورة المرأة طبیعة او صورة, حرام چھِ أکِس زنہِ بیٚکِس زنہِ ہٕنٛز شرمگاہ وٕچھِنۍ, چاہے یہ ڈائریکٹ وٕچھ فطرتاً جیسے ہوتا ہے آمنے سامنے, یا کوئی جیسے آج کل کے ویڈیوز ہے, پکچرز ہے, وہ ساری چیزیں, لہٰذا چھُنہٕ جٲیز. مگر یہاں پہ آپ ایک حاشیہ پہ لکھے آپ حاشیہ میں, فإن النہیہ, کیا لکھیں گے آپ؟ میں یہاں پہ لکھوں گا فإن النہیہ, کس بارے میں منع آیا ہے؟ فی غیر ذات الازواج, فی غیر ذات الازواج. نعم. اما الزوجان فلکل, دونوں کے لیے کیا ہے؟ فلکل واحد نعم منہم النظر
إلى أورة إلى عورة صاحبه جميعا. لکھ لیجیے آپ. کہتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّهْيَ فِي غَيْرِ ذَاتِ الْأَزْوَاجِ، یعنی یہ جو منع آیا ہے نا یہاں پہ، کون کس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں استثناء ہے میاں اور بیوی، وہ اس حکم میں نہیں ہے. اما الزوجان، جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النَّظَرُ إِلَىٰ عَوْرَةِ صَاحِبِهِ جَمِيعًا، ان کا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، ان پہ حرام نہیں ہے. کن میں؟ جو میاں بیوی. توے چھو نا اگر کہ ہماری یمو دایمس غسل کس دی؟ میاں یا بیوی دی. اور سورہ مومنون میں واضح ہے، وہاں پہ بھی اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ فرماؤ سورہ مومنون اسمز قد افلح المؤمنون، بتا کہ کامیاب کم گئی، ٹھیک ہے نا. پھر ان کی صفات اللہ تعالیٰ وہاں پہ گناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے ان کو کیا کرنا ہے، ستر چھپانی ہے. الا علی ازواجہا او ما ملکت ایمانہا، سوائے جو بیوی ہوگی یا جو لونڈی ہوگی. تو اس سے پتہ چلا لونڈی اور بیوی باقی کے حکم سے مستثنا ہے، وہ ایکسپشنل ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر دیکھ سکتی ہے، ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت. لیکن باقی کوئی اگر بائی بھی ہوگا، اگر باپ بھی ہوگا، تو ان کے لیے حرام ہے. میاں بیوی شامل استثنا. اور دیم نقطہ کران شیخ ذکر حرمت المباشرت المرأة الجسد المرأة، ڈائریکٹ رلاون پلوو بغیر اخ زن رلائی زنہِ سۭتۍ جسم، مرد رلائی مرد. کیونکہ حدیث میں چھنا بتھ الفاظ کہ اکسی بسترس مز ہیکن شنگت، تتھ مز کیا قباحت چھ، تتھ مز کیا قباحت چھ. والنوم معها تحت لحاف واحد، نہ ہیکن اکسی لیف یتھ ونان وۄنۍ، ٹھیک، اکسی کملہِ تل. اب یہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے وہ چھ کن ساتن آسان تنگی، یا چھ آسان مثال کم فنکشن آسہِ وغیرہ، اتھ چھ مہمان زیادہ، بستر چھ کم، پھر اس کے لیے ایک طریقہ ہے. تیل کرن کم مٹرس لگاون کُنُے، تتھ چھُنہٕ مسلہٕ، لگے لٲنۍ مٹرس اکوٹے، مگر پنٕنۍ پنٕنۍ دِژ کمل الگ. کمل روز نا ییٚمِس الگ، ییٚمِس روز پنٕنۍ کمل الگ، پٮ۪ٹھ لگاون لیف کُنی، تیٚلہِ چھُنہٕ مسلہٕ. یعنی مباشرن ڈایریکٹ گژھِ نہٕ اکھ أکِس سۭتۍ ٹچ گژھُن. اسلام چھُ یوٗتاہ احتیاطُک دیٖن، یوٗتاہ احتیاطُک دیٖن، یہِ چھُنہٕ دۄن مردن تہِ اجازت دِوان مباشرتن اکھ أکِس سۭتۍ ٹچ کرنس، نہ چھِ دِوان دۄن زنٮ۪ن. کیونکہ کوئی بھی فتنہ نہ ہو، بیٚنہِ زٕ کم شۄنٛگان اِکوٹے، پوٚزٕے ؤنۍزِ. توے ٲسۍ نا تُہۍ وٕچھان، مےٚ لوٚگ گۄڈٕ یُتھُے باسیو نا مےٚ تُہۍ کیٛاہ چھِو وٕچھان مےٚ حٲرت چھِ نظر. وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو گرِ؟ نہ چاہے آپ کپڑے لگا کے ہو یا نہیں ہو، یہاں پہ مطلقاً آیا ہے مباشرت. مباشرت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے نکالیں گے. مباشرت یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ، یعنی جہاں پہ بیچ میں کوئی یعنی گیپ نہیں ہے، یعنی بیچ میں کوئی جو حائل پردہ ہے وہ نہیں ہے. یم کرن اکھ چیز کٲم، یم چھِنہ بیٚنہِ زٕ، ہۄ رَٹہِ پنٕنۍ کمل، یہِ رَٹہِ پنٕنۍ کمل، پیٚٹہِ دِژ لیف دٲرِتھ کُنی. ہر کسی کے لیے، کوئی بھی ہو، یہاں استثنا کسی کا نہیں ہے نا، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کون سے رشتے میں کیا بھی ہو. ہاں وۄنۍ چھِ نابالغ، اس میں کوئی مسئلہ. اگر نابالغ کانٛہہ چھُ، زانان چھُنہٕ پیوٚمُت، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ، لیکن بالغ خٲطرٕ چھُ یہِ ضروٗری. یہ چھُ احتیاط، یہ چھُ احتیاط. یہِ پٲٹھۍ بھائی بارٕنۍ زٕ چھِ، وٕچھو اَسہِ چھُنہ أکِس حدیث منٛز کیٛاہ پَریو اَسہِ، ییٚلہِ 7 وُہُر واتہِ بچے أمِس کیٛاہ ؤنِو؟ مرو اولادکم، اس کو نماز کا حکم دے دو آپ بالصلاۃ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں گے. جب 10 سال کے ہو جائیں گے تب مارنا ہے نا. تو لیکن ساتھ میں ہے نا اسی حدیث میں فرقو، ان کو علیحدہ کر دو، مضاجعکم، جو ان کی سونے کی جگہ ہے نا ان کو الگ. اگر یم بھائی بارٕنۍ زٕ چھِ، لڑکہٕ تہٕ کوٗر، یم چھِ بھائی بارٕنۍ زٕ، یم چھِ کرے امہِ پتہٕ 10 وُہٕرۍ پتہٕ الگ. 10 وُہٕرۍ ما چھِ بالغ یِوان اتھ ماننہٕ، گوٚو 10 وُہٕرۍ پتہٕ چھِ الگ. یہِ چھُ احتیاط شریعتن تھوٚمُت. آ مسُد سمجھ. بیٚیہِ چھُ سہل، کملہٕ چھےٚ نا گُتجہِ گرِ تۄہہِ، کملہٕ چھےٚ نا، تیٚلہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ؟ کملہٕ زٕ ترٛایہِ الگ الگ، پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو لیف کُنی، بنٲیِس تیٚلہِ مٹرس کُنُے، کٕہٕنۍ مباشرتن گژھِ نہٕ روزُن کینٛہہ، یہ مسئلہ ہے. ترٛیٚیِم تجنب المواطن الفتن. وٕچھو اتہِ توٚر نہ یہِ چیٖز، وٕچھو اسلامن کیٛاہ ووٚن ییٚتٮ۪ن، گۄڈٕنٮ۪تھ آو وننہٕ شرمگاہ مہ وٕچھِنۍ کِہینۍ، دوٚیِم آو وننہٕ أکسٕے بسترس منٛز شنٛگِنۍ کِہینۍ. گوٚو اتہِ توٚر فکر کہِ اسلام چھُ یژھان اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فتنٕچہِ جایہِ نِش بچُن.
ییٚتٮ۪ن تہِ فتنُک اندیش آسہِ تَتٮ۪ن کیٛاہ کَرو تَتٮ۪ن بَچو وخاصہ مگر خاص کر ما یُسیٖرُ شہواتِ بین النساء یُس چیٖز أکِس خاتوٗن یا خاتوٗنن درمیان جنسی جذبات پرٛووک کران ایکسایٹ کران یِمو سۭتۍ مٔزیٖد کیٛازِ آو مُباشرَن اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ بالغ چھُ اللہ تعالیٰ ہن چھِ شہوت پٲدٕ کٔرمٕژ یہِ چھِ فطری ضروٗر آسہِ ممکن ہے یہاں پہ ایکسائٹ ہو سکتی ہے پرووک ہو سکتی ہے جیسے آج اللہ بچائے آپ دیکھیں مغرب سے یہ لعنت یہاں آ رہی ہے جن کو ہم کہتے ہیں لیسبینز گیز LGBT کیوں ہے نا لیسبینز گے بائی سیکچوئل ٹرانسجینڈر یہ مصیبہ آو نا یہ تہِ وۄنۍ تو یہی مسئلہ ہے وہ اسلامن کر چھُ کوٚرمُت یہِ احتیاط یہ گژھِ معاملہ گژھُن تو چوتھا نقطہ ہے وجوب ستر اچھا یہاں پہ ایک چیز بتائے پچھلی مرتبہ مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے یہ سوال پوچھا تھا موج چھِ چھلان کٲنٛسہِ بچس شرمگاہ تو اس کا کیا حکم ہے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ اصل اس کا مسئلہ یہ تھا وضو ٹوٹ جاتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں نہیں ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن مجھے ذاتی طور پر جو رائے پسند آئی میں یہ نہیں کہوں گا یہی حق ہے جو مجھے ذاتی طور پر پسند وہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ کسی بھی شرمگاہ کو چھونا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور موج پنس بچس یہ تو اس کا حق ہے نا تو مسئلہ وہ ہے اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا ژوٗرِم وجوب ستر العورہ عن اعین الناس تمام لُکن نِش چھِ پنُن شرمگاہ چھُپاوُن پنٕنۍ ستر چھُپاوُن یہ چھنہٕ ہاوٕنۍ لیکن آج ایسے مطلب اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح بنایا گیا یُس أمِس ژوٗرِ اوس تھاوُن یہِ چھُ تَمہِ کُے اظہار کران اور پٮ۪ٹھٕ چھِ لُکن نِش داد رسی وصوٗل کران ریلز بناوان یا دیگر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہُنٛد استعمال کران اور پننہِ جسمٕچ نمٲیش کران دپان امہِ سۭتۍ یِن وِوٕز زیادٕ امہِ سۭتۍ یِن لایکٕز زیادٕ امہِ سۭتۍ گژھِ سبسکرپشن زیادٕ پتہٕ گژھِ یہِ پتہٕ بنہٕ بہٕ اکھ سوشل میڈیا انفلنسر اور پننِس عصمتس چھِ یہِ سودا کران یہِ چھِ معاملہ تہِ وٕچھ أمِس کیُتھ مایِنڈ سیٹ بنوو فطری طور ییٚلہِ آدم حوا علیہم السلامس ؤتھۍ نا تِم جنتٕکۍ پلو تھوٚد گۄڈٕ کیٛاہ چھُپو تِمو سوچنے کی بات ہے نا یہِ چھِ فطرت اور معموٗلی تہِ اوس نہٕ انسان یژھان پننہِ جسمہٕ منٛز ننٛگہٕ کرُن مگر امہِ ساتہٕ تیُتھ مایِنڈ سیٹ کرنہٕ امہِ ساتہٕ تِژھ سۄ پٔٹی پرنہٕ آز چھِ سورُے جسم ننٛگہٕ کران اور اتھ پٮ۪ٹھ چھِ داد رسی وصوٗل کران لُکن نِش اور پانچواں نقطہ ہے وجوب غض البصر واجب ہے کہ آپ نظروں کو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے نا اگر سورہ اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ نور میں قل للمؤمنین سب سے پہلے مومنین کو کہا گیا یغضوا من ابصارہم آپ اپنی نظروں کو جو لیکن ساتھ میں نا قل للمؤمنات مومنات عورتوں سے بھی کہا گیا آپ بھی نظریں جھکائیں گے آپ بھی شہوت سے کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے لہٰذا آپ کا بھی نظر جھکانا واجب ہے خصوصاً عن عورات الناس جو لوگوں کی شرمگاہ ہے ان سے تو آج آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو کتنا آپ احتیاط کریں گے آپ سکرول کرتے ہیں یوٹیوب میں جائے فیس بک میں جائے یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ سکرول کرتے جائے وہاں پہ یہی نظارے دکھتے ہی اور شیٚیِم نقطہٕ کران شیخ ذکر فرمان ان تعامل المرأة مع المرأة أکِس زنہِ تہٕ زنہِ سۭتۍ یُس زن پانہٕ ؤنۍ معاملات چھِ آسان تعامل چھُ آسان مقیدُن یہِ تھٲیزیو یاد یہِ چھُنہٕ بغیر شروٗط یہِ چھُ کنڈِشنل أکِس زنہِ تہٕ زنہِ کوٗتاہ تعلق گژھِ پانہٕ ؤنۍ آسُن کوٗتاہ قریٖب ہٮ۪کن یِم گٔژھِتھ یہِ چھُ کنڈِشنل یہِ چھُنہٕ انکنڈِشنل بآداب الاسلامیہ تتھ چھِ آمٕتۍ اسلامی آداب جیسے ابھی ہم نے کہا یوٗتاہ قریٖب نہٕ کینٛہہ کہِ یِم شۄنٛگن أکسٕے بسترس منٛز ٹھیٖک یوٗتاہ قریٖب نہٕ کینٛہہ کہِ یِم دپن ہے پرواے چھُنہٕ کینٛہہ وٕچھو ییٚتہِ چھِنہ منٛزٕ آسان مثال کے طور پہ کٲنٛسہِ غسل کرُن یہ معاملہ ہے نا تو احتیاط کرے یہاں پہ نہیں جائز ہے آپ کسی کی عورت کو دیکھیں گے ینبغی التحلی بہا لازمی چھُ اکھ مُسلمان خاتون گژھِ آسٕنۍ تِمو سۭتۍ مُزین سٔتِم حرمت دخول المرأة فی صالونات النسائیہ حرام چھُ أکِس زنہِ سیلونن منٛز گژھُن سُہ پوٚر نہ ہیٚرِ کَنۍ تہِ التی یتتعرى فیہا المرأة یتھ منٛز اکھ زٔنۍ چھِ گژھان عریان وینظر بعضہن الی بعض یا اکھ أکِس کُن چھِ وٕچھان وکذلک الحمامات السباح یِتھے پٲٹھۍ سویمنگ پوٗلس منٛز الخاصہ بالنساء یِم زن زنہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسان والتی تلبس فیہا المرأة ما لا یستر العورة یا زٔنۍ چھِ چھَنہٕ پتہٕ ستر تھاوان چھُپٲیِتھ تتھ منٛز وۄنۍ یِم گٔے سٲری چیٖز یِم ٲسۍ اوٚتانۍ پٮ۪ٹھ چاہے جم سینٹر آسہِ یونیسیکس جم سینٹر سُہ تہِ چھُ حرام چاہے سویمنگ پوٗل آسہِ چاہے سیلونز آسن وہاں پہ اور ٲٹھِم تہٕ ٲخری نقطہٕ حرمت لمس المرأة العورة المرأة حرام چھُ اکھ زٔنۍ کرِ ٹچ أکِس زنہِ ہِنٛدِ شرمگاہہِ سۭتۍ من خلفِ ثیاب
لما یُصیٖرُ مِن دَپان حتیٰ کہ یَتھ منٛز تہِ چھِ احتیاط کَرُن کہ پَلوَو پٮ۪ٹھ کِنۍ تہِ پَلوَو پٮ۪ٹھ کِنۍ تہِ کیٛازِ ممکن یہ آپ کو ایکسائٹ کرے گی یہ آپ کو پرووک کرے گی ییٚلہِ نہٕ پَلوَو پٮ۪ٹھ کِنۍ تہِ چھِ اجازت تھپ کرنس تو بغیر کپڑوں کے من باب اولا حرام ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.